مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. وَإِذْ اشارہ ہے، کیونکہ اگر آپ لوگ اسکول پڑھے ہوئے ہو تو گرامر بھی ضرور آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. گرامر میں ہر کنڈیشن ہوتی ہے کہ کسی کا نام لینے سے یا اس سے اشارہ ہے. یہ زیادہ دن میں ٹائم نہیں لوں گا. یہ وعید جو ہے اشارہ ہے کس کی طرف؟ ایک واقعے کی یاد دہانی کی طرف. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کوئی واقعہ یاد کرا رہا ہے اپنے پیارے محبوب نبی کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعید یعنی اذکر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دور کو یاد کیجئے، اس وقت کو یاد کیجئے. یا اللہ کون سا وقت، کون سا دور؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے پختہ وعدہ لیا اپنے نبیوں سے. کس سے وعدہ لیا؟ کون لے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات لے رہا ہے. کب وعدہ تھا؟ جب کوئی چیز جہان میں بنی نہیں ہوئی تھی، نہ زمین تھا، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، کوئی چیز نہیں تھی. عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے جب سب روحوں کو پیدا فرمایا اس وقت یہ وعدہ تھا، اس میں اور کوئی شریک نہیں تھا، صرف اور صرف اللہ کے نبیوں کی پاک روحیں تھی. وعدہ کون سا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے میرے پیارے نبیوں میں تمہیں کتاب بھی دوں، حکمت بھی دوں. ثم جاءکم الرسول، اس کے بعد تمہارے پاس ایک رسول آئے مصدق لما معکم، اور آئے تو بعد میں پہنچتے ہی تم سب کی تصدیق کر دے. مصدق لما معکم لتؤمنن به ولا تنصرنہ. اس پیارے محبوب کے بعد آنے کے بعد کیا تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی فرماؤ گے؟ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری. دیکھیے یہ محبت کا میلہ ہے، ٹھیک ہے. اگر کسی نے نکتہ چینی کرنی ہے اس کو اجازت ہے. یار قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے قرآن نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے توجہ کے ساتھ سنو. لعلکم ترحمون، جب تم توجہ کے ساتھ سنو گے تو تم پر اللہ کی ذات رحم فرمائے گا. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کسی کو یقین نہیں ہے جا کر ترجمہ دیکھیں. وہ اس کو اشارے دے رہا ہے، وہ اس کو اشارے دے رہا ہے، کوئی مزاق کی بات تھوڑا ہی ہے. درود میرے حبیب پر. اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. پیارے بھائیوں یہ نہیں صرف میں بیان کر دوں، الحمدللہ میری سب پر نظر ہوتی ہے. مجھے ابھی تک داڑھی بھی نہیں اتری تھی، الحمدللہ اللہ نے یہ میدان مجھے عطا فرمایا ہے. الحمدللہ ابھی سفید بال ہو گئے. کیا ہم کسی بندے کی کیفیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ کس کیفیت میں بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ کے ولی نہیں جو دلوں کے راز جانتے ہیں، اگر کیفیت سے پتہ چل جاتا ہے. بہرحال اب اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے نبیوں سے فرمایا کہ اے نبیوں میں تمہیں کتاب بھی دوں، حکمت بھی دوں،
حکمت سے مراد شریعت دوں، لوگ تمہارے اوپر کلمہ پڑھنے والے ہوں، تم پر قربان ہونے والے ہوں، اور اسی عین دور میں میرا ایک رسول تمہارے پاس آ جائے اور آ کر تمہاری تصدیق کرے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، کیا اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی فرماؤ گے؟ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا میرے اس بھاری ذمے کو تم اپنے اوپر لیتے ہو؟ تو سب نبیوں نے فرمایا قَالُوا أَقْرَرْنَا، مولا ہم اقرار کرتے ہیں جب بھی تیرا پیارا پیغمبر حضرت محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دور میں آ گیا، ہم ایمان بھی لائیں گے، اس کی مدد بھی فرمائیں گے۔ قال فاشهدوا، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے فرمایا اب ایک دوسرے پر شاہد ہو جاؤ۔ دیکھیں نبی نے اقرار کیا، کیا کسی کو شک ہے کہ نبی اپنے اقرار سے پھرے گا؟ کیونکہ نبی اگر کہہ دے موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر کھڑا ہوئے اے میری قوم تمہیں بارش کی ضرورت ہے، بارش برسے گی، جاؤ، بادل آ گئے، بارشیں برسنا شروع ہو گئی، کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان سے سرکار رسم کی ذات بابرکات بیان فرما رہے ہیں۔ ایک بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، نقل اتار رہا ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی حرکت سے باز آ جا، پھر بھی وہ اپنی شرارت سے باز آیا کیونکہ منافق تھا، دوسری مرتبہ پھر بھی اپنی شرارت سے باز نہیں آیا، تو نبی نے فرمایا کن کذالک، جس طرح تو کر رہا ہے ایسا ہو جا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس کا منہ پھر گیا، اس کی آنکھیں پھر گئیں، کیونکہ نبی کی زبان ہے۔ جب نبی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ پھر نہیں سکتا تو نبی اپنی زبان سے بھی، تو نبی نے فرمایا اقررنا، مولا ہم اقرار کرتے ہیں جب تیرا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دور میں آئے گا ایمان بھی لائیں گے، مدد بھی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاشہدوا، اب ایک دوسرے پر شاہد ہو جاؤ، میرا ایک دوسرے پر شاہد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، یاد رکھو میرے پیارے نبیوں میں رب العالمین تم سب پر شاہد ہوں، اس بات کا شاہد ہوں میرا نبی تمہارے جب بھی دور میں آئے اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے، میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ وَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ، میرے اس وعدے کے بعد اگر تم میں سے کوئی بھی پھر گیا، حتیٰ کہ ہمارا ایمان ہے نبیوں کے پھرنا بھی ناممکن ہے، بیان العقائد میں لکھا ہوا ہے، عقائد کی کتابوں کو کھول کر پڑھ کر دیکھیں کہ نبی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، نبی کے اندر کوئی بھی کمزوری کوئی بھی کمی نہیں ہوتی، ایسی کمی کوئی بھی نبی کے اندر نہیں ہوتی کہ بعد میں اسے تانا لگے۔ جس اولاد باپ کی اولاد نبی ہوتا ہے وہ باپ اور ماں مومن ہوتے ہیں، جس ماحول میں نبی رہتا ہے وہ ماحول پاکیزہ ہوتا ہے کہ بعد میں نبی کو کوئی تانے نہ لگا جو تیرا دوست ایسا تھا تو ایسوں کے ساتھ رہتا تھا۔ میرے دوستو عزیزوں، جب ایسا نبی کی شان ہے، محبوب کا وعدہ لے کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ، میرے اس وعدے کے بعد جو بھی پھر گیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی میرا نافرمان ہے، وہی میرا نافرمان ہی ہوگا۔ اب خود سوچیں وعدہ کس کے بارے میں؟ محبوب محمد کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ سب بولو کس کے بارے میں؟ اور وعدہ کس سے لیا جا رہا ہے؟ نبیوں سے لیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب و شہادہ ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ جب میرا محبوب آئے گا دنیا کے تختے پر کوئی نبی، پھر کیوں وعدہ لیا گیا؟
کیا وجہ تھی, کیا ریزن تھا, کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا؟ اب غور سے دیکھیں, اس بات کو سمجھیں میرے دوستو. تمہیں اور ہمیں جو اللہ نے نبی دیا ہے نا, ہم جیسا تو نہیں ہے, پر نبی جیسا کوئی نبی بھی نہیں ہے. ہر انسان کا سایہ ہوتا ہے, محبوب کی مثل سایہ بھی نہیں ہے, کیونکہ جب کس کی مثل کوئی ہے ہی نہیں, تو پھر کیوں وعدے لیے جا رہے تھے؟ اللہ کی ذات کو پتا تھا کہ کوئی نبی نہیں ہوگا, پر نبی سے انکار کرنے والوں کی تو کمی بھی نہیں ہوگی, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو نبی کا انکار کرے گا نبی ہو بھی اس کے لیے یہ میری دھمکی ہے کہ وَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. میرا مقصد محبوب محمد ہے, کوئی تمہاری عبادت جو میرے محبوب سے پھرے گا وہ میرا ہے ہی. اچھا, تو پھر وہ نبیوں کو, سب نبیوں نے اپنے دور میں اپنی نبوت کا لوگوں سے اقرار کراتے تھے اور اللہ کی توحید لوگوں کو بتاتے تھے, ساتھ و ساتھ یہ بتاتے تھے کہ محبوب محمد آ رہا ہے. یہ کس انداز سے؟ یہ بھی قرآن سے. درود پڑھو, میں تمہیں قرآن سناؤں. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہا ہے, انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, اور اس تورات کی تصدیق تمہیں کر کے دیتا ہوں جو تمہارے ہاتھ میں ہے, ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, اور تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے, من بعد اسمہ احمد, اس کا نام ہوگا احمد. تفسیر روح البیان والے, تفسیر عزیزی والے, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, دوستو عزیزو, اکثر تفاسیر والے لکھتے ہیں ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اندر خطاب فرما رہے تھے. قوم کے اندر خطاب جب فرمایا تو ایسا وجدانی خطاب تھا, لوگ کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کر کہنے لگے واہ عیسیٰ تیری زبان, واہ عیسیٰ تیرا کلام, واہ عیسیٰ تیری زبان, تو کیسا بالا جواب ہے جو تجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. کتنی خوش قسمت ماں اما مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو جس نے تجھ جیسے بیٹے کو اپنا دودھ پلایا. یہ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی. میرے دوستو, سب اللہ کے نبی مکرم ہیں, سب عزت والے ہیں, سب شان والے ہیں, کوئی نبی کمی میں نہیں ہے. لیکن درجات کا جب معاملہ ہوتا ہے تو ہمارے نبی سے درجات میں کسی کا مقابلہ. وَرَفَعَ بَعْدُهُمُ الدَّرَجَاتِ, رب نے فرمایا میرا یہ نبی تو سب سے درجات میں کئی درجات بلند ہے. سبحان اللہ. جب عیسیٰ کو کہا کہ واہ عیسیٰ تیرا خطاب, واہ عیسیٰ تیرا کلام, عیسیٰ تو کیسا خوش قسمت ہے اور کیسی خوش قسمت ماں ہے جس نے تیرے جیسے بیٹے کو دودھ پلایا. تم میں سے کوئی سندھی سمجھتا ہے؟ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ تو سنا ہوگا, اللہ کا ولی ہے. کیا ہے وہ؟ اللہ کا ولی. فرماتا ہے بھلے مائر سدس صالحن میں شرج میدان میں انن داج ملن باقی بیچارن او جاگا اجایا کیا
فرماتے ہیں خوش قسمت مائیں وہ ہیں جن کے بیٹے صالح ہیں، جن کے نیک ہیں۔ محشر کے میدان میں انن داج ملن، یعنی جب محشر کا میدان ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات انہیں انعام عطا فرمائے گا، اکرام عطا فرمائے گا۔ باقی ویچارن ہو جاگا اجایا کیا، یعنی جتنی باقی مائیں ہیں، افسروں کی مائیں ہیں، صاحبوں کی مائیں ہیں، نوابوں کی مائیں ہیں، انہوں نے ایسے سمجھو کہ ان کے رات کو جاگنا بھی فضول تھا۔ بتاؤ جس کا بیٹا اللہ کا نبی ہوگا اس کی ماں کو کتنا انعام ملے گا، اس کے باپ کو کتنا انعام ملے گا، اور دنیا میں وہ کتنا خوش قسمت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب کہنے لگے کتنی خوش قسمت ماں ہے جس نے تجھے دودھ پلایا ہے، حضرت عیسیٰ کی آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یار میں عیسیٰ علیہ السلام بھی خوش قسمت ہے، میری ماں مریم بھی خوش قسمت ہے۔ اگر مجھ سے پوچھو تو خوش قسمت اما آمنہ ہوگی جس کی جھولی میں محمد الرسول اللہ کی دودھ کیونکہ خوش قسمت وہ ماں ہے جس کا بیٹا سب نبیوں کا سردار ہوگا، خوش قسمت وہ ماں ہے جس کا بیٹا امام الانبیاء ہوگا، خوش قسمت وہ ماں ہے جس کا بیٹا سویا ہوا بستر پر ہوگا، اور جبرائیل آ کر پاؤں کے تلووں کو چومی دے کر بوسہ دے کر کہے گا محبوب چل اللہ نے تجھے اپنے دیدار کے لیے بلایا ہے۔ میرے دوستو اب خود اندازہ لگاؤ اللہ نے کیسا نبی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تعریفیں کون کر رہے ہیں؟ نبی کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ تعریف کر کے کہیں کہ نبی غیب دان ہے، چھلانگ لگاتے ہیں غیب دان اللہ کی ذات ہے، یہ شرک ہے۔ ایسے فتوے تمہارے علاقے میں لگتے ہوں گے ضرور۔ ہم کہیں نبی حاضر ناظر ہے، نہیں اللہ کی ذات حاضر ناظر ہے، یہ شرک ہے۔ کسی نے بولا یا رسول اللہ، نہیں یا بولنا، اور نبی جب تعریف کرنے لگیں درود پڑھو، ایک واقعہ سنو پھر دعا خیر مانگیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ بھی نبی کا واقعہ ہے۔ نبی حضرت دانیال علیہ السلام سنا ہوگا، کبھی دینی کتاب کو پڑھا بھی کرو، کم از کم جو تمہاری نماز کی کتابیں ہیں نماز سیکھا کرو، اپنی عبادات سیکھا کرو، عقائد سیکھا کرو۔ دانیال علیہ السلام میرے دوستو سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد 12 جلدوں میں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کی کتاب ہے جو عربی میں لکھی ہوئی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے دور میں ایک بادشاہ تھا، 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہیں پوری روئے زمین پر بادشاہی کی ہے، 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ 2 مسلمانوں میں سے ایک اللہ کا نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہے اور ایک سکندر ذوالقرنین ہے، جس نے پوری روئے زمین پر بادشاہی ہے۔ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اور 2 کافر ہیں، ایک یہ بخت نصر بادشاہ ہے اور دوسرا نمرود ہے۔ ان دونوں نے بھی روئے زمین کی بادشاہی کی۔ تو وہ بخت نصر بادشاہ جو ہے ایک صبح کو اٹھتا ہے، اپنے وزیر مشیر نجومیوں کاہنوں جادوگروں کو منگواتا ہے، یا رات میں نے خواب دیکھا ہے، خواب بھول گیا ہوں، مجھے خواب بھی بتاؤ، خواب کی تعبیر بھی بتاؤ، نہیں تو تمہاری سب کی گردن اڑا دوں گا۔ جو بادشاہ اپنے آپ کو معاذ اللہ کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں روزی دیتا ہوں، مجھے بتاؤ ایسے بادشاہ سے کسی کو بھلائی کی امید ہوگی؟ سب لوگ تڑپنے لگے، یار ظالم ہے، کہہ دیا ہے تو بات کو پورا ضرور کرے گا، اب جان کس طرح چھڑائیں۔ ان میں ایک نجومی تھا، وہ کھڑا ہو گیا، بادشاہ یہ غیب اللہ کے نبی جانتے ہیں، یہ غیب میں کتاب دکھانے کے لیے تیار ہوں، تو لفظ وہاں لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ لفظ نبی کے معنی کو آج تک ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں غیب کی خبروں کو دینے والا۔ عمران بھائی تمہارے اوپر
ساتھ کھڑا ہو کر کہنے لگے یار گڑ میٹھا نہیں ہے، بینگ میٹھی نہیں ہے، کیا اس کو کہو گے کہ تو پاگل ہو گیا ہے؟ کہو گے یا نہیں کہو گے؟ مثال دے گا نا ناراضگی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا کہو گے؟ اور کہے نبی پتہ نہیں مجھے بتاؤ، اس کی مثال ایسی ہے جیسی کہے کہ بینگ میٹھی، ادھر سے نبی کہہ رہا ہے ادھر سے کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں، تو یہ کیسا عالم ہے ظفر بھائی جس کو لفظ کا معنی ہی نہیں آ رہا؟ یہاں تو مفتیوں علماء کی سرٹیفکیٹ تو بہت کو ملتی ہے، خدا کی قسم ہمارے یہ ٹیپل میں ہو نا ہمیں موزن بھی نہ کہیں، جو تمہارے ڈیرہ بھٹی کے بڑے بڑے مفتی ہیں نا، خدا کے ذات کی قسم اگر ادھر ہمارے ہاں ہو نا ہم انہیں موزن بھی نہ کہیں، کیوں کہ جسے علم نہیں تو وہ مفتی کون سا ہے؟ جس کو عربی پڑھنا نہیں آتی وہ عالم کون سا ہے؟ تو اس بخت نصر بادشاہ کے وزیر نے کہا کہ بادشاہ غیب تو نبی جانتے ہیں، تو نے ہمیں کیوں پھنسا دیا ہے؟ یہ تیرا خواب حضرت دانیال سنائے گا۔ یار منگاؤ مہربانی کر کے، آئے کہا دانیال میں نے خواب دیکھا ہے، بھول گیا ہوں۔ دانیال علیہ السلام مسکرا دیے، کہنے لگا ہاں تیرے خواب کا مجھے پتا ہے۔ کیا خواب ہے؟ تو نے خواب دیکھا ایک بت کھڑا ہے جس کی ٹانگیں زمین پر ہیں، سر آسمان کو لگا ہوا ہے، سر سونے کا بنا ہوا ہے، آنکھیں ہیرے و جواہرات کی ہیں، سینہ جو ہے پتھر کا بنا ہوا ہے، ہاتھ اور پاؤں ٹھکر کے بنے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا بت ہے تمہارے سامنے، ایک تو زمین ہے دوسرا بت ہے۔ اچانک اس بت کے اوپر ایک پتھر گرتا ہے جو بت کو توڑ دیتا ہے لیکن اسے چکنا چور کر دیتا ہے، وہ مٹی کی راکھ بن کر جمع ہونا شروع ہوتا ہے، جمع ہوتے ہوتے وہ جو پتھر ہے وہ اس کے اندر غائب ہو جاتا ہے، ایک مٹی کا بڑا ڈھیر بن جاتا ہے۔ اچانک ایک طوفان آتا ہے، اس مٹی کو اڑا کر لے جاتا ہے، وہ پتھر ظاہر ہو جاتا ہے، وہ پتھر بڑھنا شروع کرتا ہے، بڑھتے بڑھتے پوری زمین کو بھی بھر دیتا ہے تو آسمان کو بھی بھر دیتا ہے۔ اس پتھر سے نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں، اس نور نے پورے زمین کو بھی روشن کر دیا، آسمان کو روشن کر دیا۔ بادشاہ تمہارے نظروں میں ایک پتھر ہے دوسرا آسمان ہے، زمین تجھے نظر نہیں آ رہی۔ وہ بادشاہ بخت نصر تھا تو کافر، لیکن آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگے اے بخت نصر مجھے تیرے رب، اے دانیال علیہ السلام مجھے تیرے رب کی قسم ہے یہی خواب میں نے دیکھا ہے۔ مجھے بتاؤ بندہ خواب جو دیکھتا ہے ساتھ والے کو پتا ہوتا ہے؟ جو ساتھ بیوی سوئی ہوتی ہے، بیٹا سویا ہوتا ہے، کوئی بھی سویا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ ساتھ والا کیا خواب دیکھ رہا ہے؟ قربان جاؤں اللہ کے نبی پر، بخت نظر بادشاہ اپنے محل میں، اللہ کا نبی اپنے گھر میں ہے، خواب بخت نظر خود دیکھ رہے، خود کو بھی بھول جاتا ہے لیکن اللہ کے نبی کو۔ سبحان اللہ۔ سائیں برائے مہربانی اب اس کی تعبیر کیجئے، کون اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ جو بت مختلف دھاتوں سے بنا ہوا ہے یہ باطل دین ہے، یہودیت، نصاریت، نصرانیت، عیسائیت، یہ جتنے بھی باطل دین ہیں، اور جو یہ پتھر ان کے اوپر گرا ہے یہ حق کا دین ہے۔ جس طرح حق کا دین آئے گا پتھر وہ بت چکنا چور ہو جائے گا، وہ بت آہستہ آہستہ دین بڑھتا رہے گا، پوری دنیا کو لپیٹ لے گا۔ اس نور سے ایک نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں، یہ نور کی لاٹیں کون سی ہیں؟ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے، امام الانبیاء محبوب محمد کا نور ہے۔ کس کا نور ہے؟ کس کا نور ہے؟ اب یہ کون محبوب کے آنے کی باتیں بتا رہے تھے؟ نبی بتا رہے تھے۔ کون بتا رہے تھے؟ اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟ محبوب 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ہم جلسہ منا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا یہ زمین پر صرف ہوا؟
نہیں آسمان پر بھی ہوا. یہاں بیان کرنے والا میں گناہ گار, سننے والے آپ معزز حضرات, ٹھیک ہے, تو پھر بھی مزہ ہے ہیں؟ اور ادھر سنانے والا اللہ, سننے والے نبیوں کی پاک روحیں. یہ کیا تھا؟ یہی تو نبی کا میلاد تھا. یہی تو نبی کا, سارے کہو یہی تو نبی کا میلاد منا پیدائش. کیا تاریخ ہے؟ سارے کہو تاریخ ہے. اللہ نے جب عالم ارواح میں محبوب کا میلاد منایا تو دنیا میں آئے تو عاشقان رسول نے کہا کہ آقا کے آخری شعر میرے ساتھ سارے مل کر کہیں, آقا کے دیوانے ہیں, آقا کے مستانے ہیں, جشن میلاد منائیں گے, جھنڈے ہرے لہرائیں گے. آقا کے دیوانے ہیں, آقا کے مستانے ہیں, جشن میلاد منائیں گے, جھنڈے ہرے لہرائیں گے. سرکار کی آمد, آقا کی آمد, نبی کی آمد, مرحبا. اللہ تعالیٰ میرا سنانا, آپ کا سننا اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے. کل مغرب کے بعد نورانی مسجد میں جلسہ عید میلاد النبی ہے. عشاء کے بعد ہماری مسجد فیضان مصطفیٰ میں جلسہ عید میلاد النبی میرکھن والی مسجد کو محلہ میں ہے. اس کی دعوت دیتا ہوں, دعوت قبول کرو گے نا؟ ہم آپ کی دعوت پر آئے تو آپ بھی آؤ گے نا ہماری دعوت پر؟ یار یہ تیری اور میری دعوت نہیں, یہ مصطفیٰ کی دعوت ہے. یہ لنگر نصیب والے ہی کھائیں گے, بے نصیبوں کو نصیب نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ جب 12 ربیع الاول کو جلوس ہوگا, ہاتھ میں کیا ہوگا اور زبان پر کیا ہوگا؟ سرکار کی آمد. دل میں یہ ارادہ ہوگا کہ مولا میں تو گناہ گار تھا, بدکار تھا, تو نے مجھے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. مولا تیرا تو لاکھ لاکھ شکر ہے. اگر کسی عیسائی, یہودی, ہندو کے گھر میں پیدا کرتا تو مولا تجھ سے کون پوچھتا؟ تیرا شکر ہے کہ تو نے محبوب محمد کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ میرا